ویلکم بیک ناظرین. اچھا بریٹ صاحب، یہ ابھی پریس صاحب نے جو بات کی بریک سے پہلے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کا ریئیکشن ہے کہ آج یہاں تو خودکش حملے ہو رہے ہیں. ایک جو نوجوان ہے جو بم باندھ کے آتا ہے وہ پورے سسٹم سے شاید بدلہ لینا چاہتا ہے جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے. خیر ہم اسے یہ جسٹیفائی تو نہیں کرتے کہ خودکش حملے جو ہیں اس حالات میں بھی چاہے جتنی مرضی زیادتیاں ہوئی ہیں وہ جائز ہیں، وہ تو بالکل غلط ہیں. دوسری کچھ لوگ اپنے آپ سے انتقام لیتے ہیں، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو یہ نظر آتا ہے کہ امریکی انفلوئنس بھی اپنی جگہ پاکستان کے اندر سسٹم جو ہے اس کے خلاف جو ایک انتقام کی یا اس جو موجودہ سسٹم ہے اس کے خلاف جو ریئیکشن ہے یہ بھی ایک وجہ بن رہا ہے پاکستان کے اندر آنے والے انقلاب کی، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر یہ انقلاب تو آئے گا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، ہم نے جو انقلاب کی ہم باتیں کرتے ہیں، مصر کا جو ایک آپ اس کی اگر تہذیب دیکھیں تو 5000 سال پرانی ایک تہذیب ہے. وہاں کا ایک کلچر ہے، ایک سسٹم ہے، لوگ ہیں، ان کا ایک سوچ کا طریقہ ہے. ایران کے اندر بھی جو انقلاب آیا اس کی پیچھے بھی اس کے ایک تہذیب کا ایک سٹرینتھ ہوتی ہے، وہ کارفرما تھی. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں تبدیلی کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر معاشرے کے اندر وہ سٹرینتھ پیدا ہو جائے تو پھر انقلاب آتا ہے اور پھر تبدیلی آتی ہے. پاکستان کی یہ جو جس ریجن سے ہم بات کر رہے ہیں اب جو ویسٹ پاکستان ہے، دیکھیں آپ نے بنگلہ دیش جو ہے وہ باقی ساری میں تاریخی حقائق کی طرف نہیں جاتا، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جتنی پولیٹیکل اویکننگ، جتنا شعور بنگالی کے اندر تھا، بدقسمتی سے یہ حقیقت ہے اور سچ ہے اور ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم پنجابیوں میں نہیں ہے. ہمارے اندر ایک تاریخی جو ذہنی غلامی کا جو ایک تسلسل ہے وہ آج تک قائم ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پنجاب نے تو ہمیشہ ہر تحریک میں مین رول ادا کیا، اور جب یہاں سے تحریک ہوئی ہے کس تبدیلی آئی ہے. کس تحریک میں آپ تحریک پاکستان دیکھ لیں، اس میں پنجابیوں کا مین رول. کیا رول ہے پاکستان؟ یہاں تو آپ کی مسلم لیگ جو تھی تمام جو ورکنگ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے قائد اعظم کا یہاں آنا اور جو کچھ قائد اعظم دیکھیں بات سنیں، آپ اس کو مانیں جو مسلم لیگ تھی اس کی بنیاد ڈھاکہ میں پڑی. مسلم لیگ کی جو مین سپورٹ تھی وہ یو پی اور سوپی کے علاقے تھے، وہ لوگ تھے. پنجاب میں تو پراچا صاحب کو پتا ہوگا کہ آخر تک یونینسٹ جو تھے ان کی حکومت تھی، وہ ٹیوانی کے دوسرے قرارداد پاکستان یہاں مینار پاکستان جہاں یہاں پہ ہوئی، قرارداد پاکستان لاہور کے اندر ہوئی، جو اس کا کرکس تھا کلائمیکس وہ تو یہاں پہ ہوا. قرارداد پاکستان کا پاس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو کسی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کی جو پاپولیشن ہے آج بھی دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ 60% 70% پاپولیشن جو ہے پاکستان کی پنجاب میں ہے، ٹھیک ہے. پنجاب کی پاپولیشن نے ہمیشہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے جو کہ عوام کے افاد کی بات نہیں کرتے. دیکھیں اگر ذوالفقار علی بھٹو پاور میں آئے تو پنجاب کی وجہ سے آئے. یعنی لوگ ذمہ دار ہیں یہاں کے؟ نہیں میری بات سنیے نا، پہلے پوری بات کر لینے دیں مجھے. میں پہلے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ پاکستان میں آج بھی اگر آپ کے اندر کوئی انفراسٹرکچر انڈسٹری کا ہے، آپ کی اگر نہریں ہیں، آج بھی آپ کے پاس اگر کوئی لوگوں کے پاس گندم کھانے کے لیے ہے تو اس میں ایوب خان کا جو زمانہ تھا جس کو گرین ریولوشن کہتے تھے اس کا بڑا حصہ ہے. اور ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے، حالانکہ بھی پیپل پارٹی کی حکومت ہے، اس ملک کی معاشی حالت کو برباد کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت جو ہے اس کو بڑا ہاتھ ہے. ان کا جو پروسیس تھا نیشنلائزیشن کا، اس نے اس ملک کی انڈسٹری کا اور ہر ایک چیز کی تباہی پھیر دی. ضیاء الحق صاحب کا اور مشرف صاحب کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں. دیکھیں میں ضیاء الحق کی اور اس کی مشرف کی صرف بات معذور کہ اس کی بات کر رہا ہوں. آپ فوجی حکمرانوں کے بارے میں بات نہیں کرتے، آپ صرف سیاست دانوں کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ نہیں ہوگا کہ امپارشلٹی کے ساتھ نہیں کریں یہاں؟ میری سوچ یہ ہے کہ اب آپ اس چکر سے نکلیں کہ فوجی حکمران اور سیاسی حکمران اور مسلم لیگ کے حکمران اور پیپل پارٹی کو بنا کسی کو نہیں، میں حکمرانوں کو جو بھی حکمران ہے، میں ضیاء الحق کو بھی حکمران، میں اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، بھٹو کو بھی ٹھہراتا ہوں، مشرف کو بھی ٹھہراتا ہوں. اور میں تو آج تو نہیں، میں تو 15 سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مارشل لا والے بھی آتے ہیں، ان کی کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے. انہوں نے آگے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا، بھٹو نے نہیں بنایا، ضیاء الحق نے نہیں بنایا، مشرف نے نہیں بنایا. سیاسی حکومت تو پھر ان کا اپنے ایک سیاسی ان کی ایک مجبوریاں ہوتی ہیں، الگ بات ہے. آج آپ کا اگر کالا باغ ڈیم بنا ہوا تھا جو کہ کل جس شروع ہو سکتا ہے تو آپ کے ملک کے آدھے مسائل جو ہیں انرجی کرائسس کے اور سارے جو ہیں یہ حل ہو جائیں گے. آپ کی جو بہت سارا بارانی علاقہ پڑا ہوا ہے اس کو ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں بننے دے رہے. اور مجھے مزید بتائیے گا، میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جیسے مصر میں جو صورتحال ہے یا تیونس میں ہے، ہم اس کو انقلاب کہیں کہ تبدیلی کی ایک ڈیمانڈ ہے، جب تبدیلی آئے گی اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انقلاب تھا.
جیسے پری پراچا صاحب نے شروع میں کہا کہ پاکستان کے اندر کوئی چیز آئے گی تو پھر وہ تبدیلی صرف شکلوں کی تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ فکر کی تبدیلی ہوگی اور پورے سسٹم کی تبدیلی ہوگی, وہ صحیح معنوں میں کوئی انقلاب ہوگا. وہی میں چاہتا ہوں کہ کیا ہے فکر اور انقلاب جو ہے وہ نالی کے راستے تو نہیں آتا, وہ لوگ ہی لاتے ہیں نا, لیڈر لاتے ہیں. تو ہمارے لوگوں میں ایسی کچھ سچویشن ہے. جی میں یہ تو کہتا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو اس ریجن کی ہے اس غلطی کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, اور اللہ کرے کہ یہ جو خلا ہے ایک لیڈرشپ کا وہ بھی پورا ہونا چاہیے کہ یہاں سے لیڈرشپ اٹھے اور اٹھ کر کے وہ فکری انقلاب برپا کرے جو کہ ایران میں ڈاکٹر علی شریعتی نے برپا کیا. مصر کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اخوان المسلمون کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اور جب یہ محمد البرادعی کی بات ہو رہی تھی, CIA کے ایجنٹ کہہ رہے تھے ایسا, ہم کیا نہیں کہتے, میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر وہ جو تسلسل تھا سماجی ناانصافی کا, اس کو توڑنے کے لیے عوام اٹھے ہیں. آج پاکستان کے اندر بھی پنجاب کے اندر بھی ہمیں سماجی اور ناانصافی جو ہے, اور خاص طور پہ جو لوٹ پسوٹ کرپشن اور ناانصافی ہے, اس کے خلاف اٹھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہمارے پاس اس قسم کی لیڈرشپ ہوتی جس قسم کی لیڈرشپ مصر میں موجود ہے یا ایران میں تھی, تو آج انقلاب آ چکا ہوتا. ٹھیک ہے, اس کی کمی ہے, اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے ہمیں. تو اگر دیکھا جائے تاریخ اٹھا کے اس ایریے کی دیکھیں, رنجیت سنگھ کے بعد آپ مجھے نام لے دیں کہ بہت بڑا لیڈر پنجاب کا. یاد میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا, تھوڑا کلیئر کریں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں اس وقت فوجی حکمران تھا, یا تونس میں ایک فوجی حکمران تھا, اس کے خلاف ایک تبدیلی کے لیے ایک وہاں پہ جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں اور ایک ریئیکشن ہے. آج سے 3-4 سال پہلے مشرف صاحب کے خلاف بھی یہ ایک تبدیلی کے لیے لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں, عدلیہ کی بحالی کی ایک تحریک چلی. ہم نے اس طرح کا ایک رول پاکستان کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ دیکھا, کسی نہ کسی لیول پہ. کیا ہم یہ کہیں, کیا یہ کہنا بجا ہوگا کہ وہ تبدیلی کی بات جو آج مصر تونس میں ہو رہی ہے پاکستان میں اس پہ عمل ہو چکا ہے اور اگلی سٹیج پہ ہم چل رہے ہیں؟ نہیں, مصر کے حالات اور ہیں, مصر کے حالات کو آپ پاکستان پر منطبق نہیں کر سکتے. حکومتی تبدیلی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حکومتی تبدیلی جو ہے نا, اس کی وجوہات ہے نا, وجوہات کیا ہیں وہاں پر. اس لیے تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ 22 سال سے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جانے کا نام نہیں لیتا, 82 سال اس کی عمر ہو گئی ہے, اس نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دی ہے. وہاں بجائے جمہوریت کے, دیکھیں 4 سال کے بعد آپ کسی بھی جمہوری ملک میں کیوں نئے سربراہ لے کے آتے ہیں, ووٹ لے کے آتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ لوبریکیٹ ہو سسٹم, نئے خیالات کے لوگ آئیں, اچھی لیڈرشپ آئے, بہتر جو جس لیڈر نے کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا وہ ایلیمنیٹ ہو جائے, کام کرنے والی لیڈرشپ آئے ہر 4 سال کے بعد, تاکہ ملک جو ہے ترقی اور خوشحالی کی طرف جائے, اچھی پالیسیاں بنے, اچھے ادارے بنے. دیکھیں نا, ادارے پارلیمنٹ نے اور لیڈرشپ نے بنانے ہوتے ہیں. اگر آپ کا جو جس طرح کا آپ کا موجودہ پولیٹیکل سسٹم ہے, جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے جس کے پاس حرام کا پیسہ اکٹھا ہوا ہے, وہی لوگ ابھی دیکھیں گے پچھلے 10 سالوں میں مجھے بتائیں کون سے نئے چہرے آپ کے پاس آئے, وہی لوگ آتے رہیں گے تو کیا تبدیلی لائیں گے؟ نہ انقلاب آئے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا, پروفیسر بریگیڈ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو آج موجودہ حکومت اس کی ذمہ داری تھی تمام مسائل کو دیکھتی اور حل کرتی, لیکن جو کرپشن جو کچھ انہوں نے ذکر کیا آج موجودہ حکومت میں ناکام نظر آتی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے آپ سے جو میں نے سوال ان سے بھی کیا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں پر ایک فوجی حکمرانی کے خلاف, آمریت کے خلاف وہاں پر ایک ریئیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے. ہمارے بھی یہاں 3 سال پہلے اس طرح کا ایک ریئیکشن ڈیولپ ہوا تھا, مشرف صاحب کو جانا پڑا, یہاں الیکشن ہوئے. تو کیا ہم اس جو تبدیلی وہاں پر اس وقت جو لہر چل رہی ہے اس سے گزر کے اب 3 سال آگے آ چکے ہیں, کہ یا پھر یہاں پر وہ دوبارہ سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ اور اگر یہاں تو ہے ہی جمہوری سسٹم, تو پھر تبدیلی کیسے, وہ انقلاب کیسے آ سکتا ہے یہاں جب آلریڈی یہاں پر ایک جمہوری سسٹم موجود ہے؟ وہاں بھی انتخاب موجود تھا, یعنی مصر میں بھی, تونس کے اندر بھی انتخاب کا ایک تھا, لیکن اس پہ اعتماد نہیں تھا. یہاں بھی انتخاب کے نظام پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ انتخاب سے ہمارے قسمت و تقدیر نہیں بدلتی. اب جو انقلاب آئے گا اس کا ایک اہم حصہ تو خود انتخابات کے نظام کا ٹھیک ہونا ہے. اس لیے کہ جب تک آپ انتخاب کا جو ایک سسٹم ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی. تو اس میں ایک جو لوگوں کا ایک زبردست دباؤ موجود بھی ہے, اور جو پڑے گا اس کے نتیجے کے اندر ایک غیر جانبدارانہ, شفاف اور منصفانہ انتخابات یہ یقینی بنائے جائیں گے. یہ مصر میں بھی ہوگا, یعنی اب جو اس سارے کے نتیجے کے اندر چیزوں نے تو پھر اسی طرف جانا ہے تو وہ ہوگا. دوسری بات جو اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کا ووٹ دینے کا رجحان ہے وہ تبدیل ہوگا. یعنی اب وہ لوگ جو ہے نا جی وہ اس طرح سے جو ایک پارٹی اور دوسری پارٹی اور 2 پارٹیوں کے درمیان ہی ساری سیاست, اس سے لوگ باہر نکلیں گے. یہ ایک نیچرل اب جو ہے وہ. تیسرا یہ ہے کہ جو دولت کی بنیاد پر اور لوگوں کی کلاشن کوفوں سے ڈر کر اور خوف زدہ ہو کے اور ان کے تھانہ کلچر